السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج کے سبق میں ہم نواقض وضو یعنی وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان چیزوں کے بارے میں جانیں گے اور ساتھ ہی کچھ ایسی غلط فہمیوں کا بھی تذکرہ کریں گے جن کو عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو چلیے انہی باتوں کو جاننے اور سیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ محترم دوستو، وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے کہ پیشاب یا پاخانہ کے راستے سے کسی چیز کا نکلنا، چاہے وہ پیشاب ہو، پاخانہ ہو یا ہوا کا خارج ہونا ہو، اسی طرح منی ہو یا ودی ہو۔ ودی اس چکنے پانی کو کہتے ہیں جو شرمگاہ سے شہوت کے وقت نکلتا ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے قے کرنا یعنی الٹی کا ہونا۔ قے اگر پورا منہ بھر کر ہو تبھی وضو ٹوٹے گا، لیکن اگر اتنی قے ہوئی جس سے منہ نہیں بھرا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تیسرے نمبر پر ہے ٹیک لگا کر یا سہارا لگا کر سو جانا، یعنی اس طرح ٹیک لگانا یا سہارا لگانا کہ اگر اس ٹیک کو یا سہارا کو ہٹا دیا جائے تو سونے والا شخص فوراً گر جائے۔ چوتھے نمبر پر ہے بدن سے، باڈی سے کسی بہنے والی نجاست کا نکلنا، جیسے خون یا پیپ وغیرہ کا نکل کر بہہ جانا۔ لیکن اگر خون یا پیپ نکلا لیکن اپنی جگہ سے بہا نہیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو صرف اسی صورت میں ٹوٹے گا جب وہ اپنی جگہ سے نکل کر تجاوز کر جائے، بہہ جائے۔ پانچویں نمبر پر ہے بیماری کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے بے ہوش ہو جانا۔ چھٹے نمبر پر ہے پاگل ہو جانا یعنی دماغی سنتلت کا کھو دینا۔ ساتویں نمبر پر ہے کہ بالغ حضرات کے لیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں ہوں، رکوع اور سجدے والی نماز میں قہقہا لگا کر ہنسنا۔ قہقہا اس ہنسی کو کہتے ہیں جس کی آواز بغل والے شخص کو سنائی دے، لیکن اگر اس طرح سے ہنسی آئی کہ اس میں آواز نہیں نکلی، صرف مسکرایا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور یاد رکھیے، قہقہا سے صرف وضو ٹوٹتا ہے، نماز نہیں ٹوٹتی۔ محترم دوستو، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے پیش آنے کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آگے ہم ان چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جن کو عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ان غلط فہمیوں میں سے سب سے پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ننگے پاؤں چلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ گالی دینے سے یا چغلی یا غیبت کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ گالی دینا یا چغلی یا غیبت کرنا یہ ایک مستقل گناہ ہے، لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ خود اپنی شرمگاہ پر اگر نگاہ پڑ جائے یا کسی دوسرے شخص کے سطر پر اگر نگاہ پڑ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ میوزک سننا، گانا سننا یا فلم یا ڈرامے دیکھنا، ٹی وی وغیرہ دیکھنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ فلم دیکھنا، میوزک سننا، گانا سننا یہ ایک مستقل گناہ ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کس کر لے یا بوس و کنار کر لے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ شریعت میں اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن یاد رکھیے کہ اگر کس کرتے وقت یا بوس و کنار کرتے وقت اگر شرمگاہ سے ودی نکل جائے یعنی چکنا پانی نکل جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ محترم دوستو، یہ وہ چیزیں ہیں جو عام طور پر معاشرے میں لوگ ان سے وضو ٹوٹ جانے کو سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ان چیزوں سے وضو بالکل بھی نہیں ٹوٹتا۔ اللہ پاک ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کریں۔ جزاک اللہ۔